کئی بار ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولے جاتے، اور کئی دفعہ تو یہ واقعات کسی جگہ یا کسی گھر سے متعلق ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک ڈراؤنی یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ شعیب کے ساتھ پیش آیا۔ تو آج کا یہ واقعہ اورنگی ٹاؤن کے ایک علاقے الطاف نگر کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اورنگی سے ہی شعیب نے بھیجا ہے، تو آئیے آگے کی کہانی شعیب کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میں اورنگی کے ایک علاقے 100 فٹ کے روڈ سے تھوڑا آگے الطاف نگر میں رہتا تھا، جہاں میں اور میرے گھر والے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ میرے اسی گھر کا ہے، اور یہ واقعہ میرے اور میرے بھائی شفیق کے ساتھ پیش آیا۔ اس گھر میں ہماری فیملی نئی شفٹ ہوئی تھی۔ ہمارا وہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، اور ساتھ ہی اس گھر میں ایک آنگن بھی تھا جس میں بہت سے پودے لگے ہوئے تھے، اور چیکو اور شریفے کے بڑے بڑے 2 درخت بھی تھے۔ ہمارے اس گھر کا وہ آنگن رات کے وقت انتہائی خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ میں اور میرا بھائی صحن کے برابر والے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ چونکہ اس وقت مئی کا مہینہ تھا، گرمی کے دن تھے، تو ایک رات تقریباً 1:30 بجے ہمارے علاقے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ تو گرمی کی شدت کے باعث میں اور میرا بھائی جا کر آنگن میں سو گئے۔ ہم آنگن میں جا کر لیٹے ہی تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ایک چھوٹی بچی ہنس رہی، جیسے وہ کچھ کھیل رہی۔ اس وقت میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 1:47 ہو رہے تھے۔ تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا کہ رات میں ایسے خیالات آتے ہی رہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بچی کھیل رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ پھر اس وقت میں نے اپنے بھائی شفیق کو جگانا ہی مناسب سمجھا، جو اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ نیند میں نے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز محسوس کی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی تھوڑا گھبرا سا گیا تھا، لیکن اس کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، دعا پڑھ کر سو جاؤ۔ پھر اس کے 5 منٹ بعد ہی لائٹ آ گئی اور ہم دونوں کمرے میں جا کر سو گئے۔ اگلے دن میں نے یہ واقعہ اپنے والد سے شیئر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل رات ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب چیزیں ہوئیں، جیسے رات میں سوتے ہوئے اچانک سے پنکھے کا بند ہو جانا۔ میرے والد کا کہنا تھا کہ پہلے انہیں ایسا لگا کہ لائٹ چلی گئی ہے، لیکن جب انہوں نے سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا تو چارجر کی لائٹ جل رہی تھی۔ تو انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو پنکھے کا سوئچ آف تھا۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی بہنوں کی شرارت سمجھ کر اسے اگنور کر دیا اور پنکھا آن کر کے دوبارہ سونے لیٹ گئے۔ پھر دوبارہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تو وہ ہماری بہنوں کے کمرے میں گئے تو دونوں سو رہی تھی۔ ایسے ہی کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ عجیب واقعات پیش آتے رہے۔ کبھی لائٹس کا اچانک آف ہو جانا تو کبھی کسی چیز کا اپنی جگہ سے غائب ہو جانا، پھر دوبارہ وہیں سے ملنا۔ ہم نے اس گھر میں تقریباً 2 ہفتے گزارے، اور آخر کے کچھ دنوں میں جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد ہی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں چونکہ یونیورسٹی کے بعد پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا تو گھر آتے رات کے 12 ساڑھے 12 بج جاتے تھے۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو امی جاگ رہی تھیں اور مجھے کھانا دے کر کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ بھی سونے چلی گئی۔ میں فریش ہونے کے بعد جب سونے کے لیے لیٹ رہا تھا تو اچانک درختوں کے زور سے ہلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے ہی کچھ عجیب چیزیں ہو چکی تھیں تو مجھے تھوڑا ڈر لگا، لیکن جب وہ آواز مسلسل آتی رہی تو ہمت باندھ کر میں آنگن میں گیا تو دیکھا کہ درختوں پر ایک جھولا لٹک رہا ہے اور زور سے کوئی اس میں جھول رہا ہے، لیکن کوئی اس جھولے میں بیٹھا نہیں ہے۔ میں بالکل حواس باختہ ہو گیا اور اتنا ڈر گیا کہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح گھر والوں نے مجھے اٹھایا تو مجھے بہت شدید بخار تھا، اور جب میں نے گھر والوں کو بتایا اس واقعے کے بارے میں اور جب درخت کی طرف دیکھا تو کوئی جھولا وہاں موجود نہیں تھا۔ چونکہ میں تھوڑے کمزور دل کا ہوں تو میں بہت ڈر گیا اور اپنے گھر والوں کو فورس کر کے اسی دن ہم سب اپنے چاچو کے گھر چلے گئے۔ 2-3 دنوں میں اپنا سامان وہاں سے اٹھوا کر دوسرے گھر میں شفٹ کروا لیا۔
جو ہمیں فوری طور پر اسی علاقے کے دوسرے محلے میں مل گیا تھا۔ جب میرے والد نے آس پاس کے لوگوں سے اس گھر کے بارے میں ذکر کیا تو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ آج سے 10-12 سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی، جس میں میاں بیوی اور ان کی ایک 13-14 سال کی بیٹی تھی، جو ایک اسپیشل بچی تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بچی اپنے گھر میں اکیلی تھی، اکیلے ہی گھر میں ادھر سے ادھر کھیلتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ اس گھر کے ہی آنگن میں جھولا جھولتے ہوئے گر گئی۔ اس کے سر میں زمین کے کونے سے بہت بری چوٹ آئی، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ماں ایک لوتی بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکی اور چل بسی۔ اور لڑکی کے باپ کے پاس نہ ہی اس کی تدفین کے پیسے تھے اور نہ ہی قبرستان میں قبر کے۔ اسی صدمے سے کہ وہ اپنی بیوی بچیوں کو دفنا نہیں پائے گا، اس نے خودکشی کر لی۔ اور کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو وہ لوگ گھر میں ایسے ہی پڑے رہے، لیکن پھر جب محلے والوں کو اس گھر میں آنے والی بدبو کا احساس ہوا، ان لوگوں نے اس گھر پر چھاپا مارا اور دیکھا کہ تینوں کی لاشیں پڑی ہیں اور سڑ رہی ہیں۔ تو پھر محلے والوں نے ان تینوں کی لاشوں کو دفنایا، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6-7 سالوں تک تو وہ گھر بند رہا، لیکن جب اسے کرائے کے لیے کھولا گیا تو کوئی بھی کرایہ دار 15-16 دن یا 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں ٹک نہیں پائے۔ 4-5 سالوں میں بہت سے کرایہ دار آئے اور بہت سے کرایہ دار گئے، اور ابھی یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہے۔ شعیب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا، یا صرف کہانیاں ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ آج بھی اگر کبھی اس گلی سے کوئی گزرتا ہے تو اسی بچے کی ہنسنے کی آواز، کھیلنے کی آواز، رونے کی آواز آتی رہتی ہے۔ So that was a story from شعیب۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو۔